بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے انڈین فریڈم موومنٹ کا ایک ایسا آسپیکٹ جو کہ اکثر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں کنفیوژن میں بھی ہو یا نہ ہو، لیکن ایک سوال اٹھتا ہے کہ Indian freedom movement throughout, we say, starting from 1857 and onward, but at here keep in mind کہ کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ ہم جانتے ہیں مہاتما گاندھی کے حوالے سے کہ وہ نیشنلزم پہ زیادہ ان کا جو ہے فوکس تھا، اور کانگریس اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہ رہی تھی کہ ہندوستان تقسیم ہو، یعنی ہندوازم تو ان کا سبجیکٹ تھا ہی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ہندو ڈومیننسی کا ایک مائنڈ سیٹ تو ان کا تھا ہی پورے برصغیر انڈین سب کانٹیننٹ کے حوالے سے۔ دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ نیشنلزم کا جو ان کا پرچار تھا یا پروپیگیشن تھی وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں تھی۔ لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، being a student, you and being a teacher, I am saying and thinking about this کہ اگر انڈین نیشنل کانگریس کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ نیشنلزم کو زیادہ پروپیگیٹ کر رہی تھی اور چاہ رہی تھی کہ ایک قومیت کا معاملہ ہو، تو نیشنلزم کی جو فلاسفی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پھر مائنورٹیز کو، تمام طبقات کو، تمام جو بھی کلچرل سیگمنٹس ہیں ان کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر انڈین نیشنل کانگریس نیشنلزم پہ نو ڈاؤٹ ان کا فوکس تھا، کنسنٹریشن تھی، تو یہاں سوچنے کی بات، ایک کریٹیکل تھنکنگ یہاں پر پیدا ہوتی ہے۔ پلیز اس کے بارے میں ذرا سوچیے کہ پھر انہوں نے مسلمانوں کو ساتھ لے کر کیوں نہیں چلا تاکہ ہندوستان کی ڈویژن نہ ہو، اور وہ پاورفلی جو ہے تمام جو ریلیجیس گروپس ہیں ان پر مشتمل ایک یونیفارم پولیٹیکل سیٹ اپ انڈیا میں قائم ہو، اور برٹش جو ہیں ان کو یہاں سے کوئٹ کیا جائے۔ تو یہاں پر ایک عجیب سا تضاد، کنٹراڈکشن پیدا ہوتی ہے جو بعد میں چل کر کنفرنٹیشن میں تبدیل ہوگی کہ انڈین نیشنل کانگریس جو تھی اس کا مائنڈ سیٹ تھا نیشنلزم، جو ان کی فرسٹ پرائرٹی تھی، لیکن دوسری جانب وہ مسلمانوں کو اگنور بھی کر رہے تھے، مسلمانوں کو کرش بھی کر رہے تھے، مسلمانوں کو ہیوملیٹ بھی کر رہے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنرلی انڈین نیشنل کانگریس ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ دا مسلم آئیڈینٹی، مسلم ایگزسٹنس اینڈ مسلم میجارٹی ان انڈیا۔ اب یہاں دوسرا نقطہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر کانگریس کی پالیٹکس اتنی پاورفل تھی یا ان کو اپنے آپ پر اتنا بلیو تھا، تو پھر چاہیے یہ تھا کہ مسلمان جو تھے، یعنی آل انڈیا مسلم لیگ، ان کی ایفرٹ پھر کامیاب نہ ہوتی اور انڈیا ڈیوائڈ نہ ہوتا۔ تو یہاں پر ایک اور آپ کے لیے سوچنے کی بات یہ بنتی ہے کہ اگر انڈین نیشنل کانگریس انڈین فریڈم موومنٹ کے حوالے سے نیشنلزم کو پروپیگیٹ کر رہی تھی، تو مسلمانوں کا ان کو خوف کیوں تھا؟ تو یہاں پر ہم بہت پیچھے جائیں گے۔ when at here in India the long standing government set up by the Muslim rulers throughout near about 800 or 1000 years، تو کانگریس کی جو میجر جو گروپنگ تھی یا جو ان کا مائنڈ سیٹ تھا یا جو ان کے آرتھوڈاکس جو لیڈرشپ تھی، ان کو ڈر یہ تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں بائی دا مسلم میجارٹی، بائی دا پاپولیشن گروتھ ریٹ، یہ کل کو پھر ڈومینیٹ ہو جائیں گے، اور ہم کو ان کے پھر جو ہے سپرویژن جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گی۔ یعنی مسلم میجارٹی پاپولیشن جو تھی اس کا ایک خوف
ان ہند کانگریس مین جو تھے، انڈین نیشنل کانگریس کی جو لیڈرشپ تھی، ان کے ذہن میں یہ ایک خوف تھا کہ دوبارہ مسلمانوں کو عروج نہ حاصل ہو، اور ان کی پاپولیشن بھی اچھی گروتھ ریٹ کے ساتھ جو ہے وہ آل اوور انڈیا جو ہے وہ اسپریڈ ہو رہی ہے، اور ان کا یہ خوف تھا جس وجہ سے یہ جگہ جگہ ایسی پولیٹیکل جو ایفرٹس اور ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں، جیسے ہم نہرو رپورٹ دیکھتے ہیں یا لکھنؤ پیکٹ میں انہوں نے مسلمانوں کو، یا قائد اعظم کی جو ایک ایبسولوٹ آفر تھی ٹو یونائٹ انڈیا، اس کو انہوں نے اس موقع کو ضائع کیا۔ تو بعد میں چلتے چلتے اب یہاں پر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس میں ایسے گروپ بھی تھے، کچھ جو تھے وہ لبرل مائنڈ کے گروپ تھے، اور کچھ جو تھے میجارٹی جو تھی وہ ان کا جو ہے ہارڈ ان کا مائنڈ سیٹ تھا مسلم فیئر کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اکیلے مہاتما گاندھی جو تھے وہی اس نیشنلزم کو لے کر چل رہے تھے، باقی لیڈرشپ جو تھی وہ ان کے ساتھ اس طرح سنسیئر یا ایکوموڈیٹ نہیں کر رہی تھی، مطلب پنڈت نہرو اور باقی جو بھی تھے لوور جو ان کی لیڈرشپ تھی۔ پھر انڈین پروونسز اور اسٹیٹس میں کچھ اس طرح کی کانگریس کی پارٹیز یا ان کی جو پروونشل جو گروپنگ تھی، ان کا بھی کانگریس کے یعنی مہاتما گاندھی کے حوالے سے ان کا انفلوئنس جو تھا وہ ایک ساتھ نہیں تھا۔ گاندھی کی اپنی ایک سوچ تھی، نو ڈاؤٹ ہی از اے سو ریمارکیبل اسٹینڈ پوزیشن ان انڈین پالیٹکس آفٹر قائد اعظم، لیکن اگر ایز اے ہول کانگریس کی جو لیڈرشپ تھی اگر ایک ساتھ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتی، یعنی ہارمنی اور مسلم ایگزسٹنس آئیڈینٹیفیکیشن اور مسلم انفلوئنس کو قبول کرتی، اور ایک ہارمنی کے ساتھ سوشل ہارمنی کے ساتھ اگر پالیٹکس کرتی، تو میں بھی انڈین جو ہے ٹیریٹری جو ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ نہ ہوتی، کیونکہ اس بات میں یا اس کاز میں بڑا جو ہے کنٹینٹ چھپا ہوا ہے۔ اس پر اگر سوچا جائے تو ہمیں جوابات ملتے ہیں۔ یعنی مہاتما گاندھی کی جو گاندھی ازم کی جو فلاسفی تھی وہی نیشنلزم انڈین نیشنلزم کو آگے پروپیگیٹ کر رہی تھی، باقی کانگریس مین جو تھے انڈین وہ ان کے ساتھ اس طرح متفق نہیں تھے، اور جگہ جگہ مسلمانوں کو ہرٹ کر رہے تھے ان کے مطلب آئیڈینٹی کے حوالے سے، مسلم میجارٹی کے حوالے سے، ان کی جو ہے ریلیجیس فریڈم کے حوالے سے ان کا جو ہے مسلمانوں کے ساتھ رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اب کیونکہ یہ بات اس طرح ثابت ہے کہ یہی مہاتما گاندھی تھے جنہوں نے آفٹر انڈیپینڈنس مسلمانوں یعنی پاکستان کے حوالے سے جو بھی ہمارے ایسٹس تھے ان کے حوالے سے انہوں نے بڑا سخت گیر موقف اپنایا، اور ہمیں فیور کیا کہ پاکستان کو اس کا پورا حصہ دیا جائے، یہ اس کا ایک بڑا ثبوت ہے۔ پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو فنڈامنٹلسٹ تھے انڈین نیشنل کانگریس میں، یا اور جو اس طرح کے ہندو مائنڈ سیٹ کے گروپس تھے، بی جے پی یا آر ایس ایس اور اس طرح کے جو دیگر ایلیمنٹس تھے، انہوں نے پھر مہاتما گاندھی کی جو ہے وہ ایسیسینیشن بھی کی۔ تو یہ سارے کنیکشن ہمیں بتاتے ہیں کہ اکیلے مہاتما گاندھی ہی قائد اعظم کی طرح جو ہے انڈین جو ہے ساورنٹی کو یا انڈین ٹیریٹری کو بڑا ایک ہارمونک پوزیشن میں رکھنا چاہ رہے تھے، لیکن باقی لوگ ان کا اس طرح ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ باقی لوگوں کو یہ خوف تھا کہ مسلمان پھر سے پاور میں نہ آ جائیں، جس طرح بادشاہت کا زمانہ گزرا، پھر وہ مسلمانوں کے پاپولیشن گروتھ ریٹ اور دیگر انفلوئنس کے حوالے سے ریلیجیس جو فیکٹر ہیں ان سے خوفزدہ تھے، تبھی وہ اس طرح کے جو ہے اپ ڈاؤنس میں مسلمانوں کو کنفیوز کر رہے تھے۔ اس لیے مسلم لیگ پھر یہ مقابلہ جیت گئی اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بن گیا۔ تو اب یہاں پہ جو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ مسٹر گاندھی کا جو گاندھی ازم تھا یا اس کی جو فلاسفی تھی وہ نیشنلزم کو پرائرٹی دے رہی تھی، اور اگر گاندھی کے ساتھ ان کے اور اس طرح کے ہارمونک مائنڈ سیٹ اگر مل جاتے تو ہو سکتا تھا کہ انڈین ٹیریٹری جو ہے وہ اس طرح ڈویژن کی طرف نہ جاتی۔ یہ الگ بات ہے قائد اعظم کے ایفرٹس اور ان کی جو
اسٹرگل ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایبسولوٹ تھی، اور پھر بعد میں گاندھی نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ اگر قائد اعظم جیسی لیڈرشپ یا پولیٹیکل مائنڈ سیٹ یا پولیٹیکل گیمنگ اگر ہمارے پاس اس طرح کا بندہ ہوتا تو واقعی ہندوستان تقسیم نہ ہوتا. یہ تیسرا ثبوت ہے کہ گاندھی سمجھ رہے تھے کہ قائد اعظم جیسا بندہ ہندوستان کو ڈیوائڈ ہونے سے بچا سکتا ہے. تو اس طرح اس ولاگ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کا انڈین فریڈم موومنٹ میں سٹانس جو ہے وہ کنفیوز تھا. یہ آپ سمجھ لیں، صرف اکیلے گاندھی تھے جو نیشنلزم کو آگے لے کے چل رہے تھے، لیکن ان کا ساتھ ان لوگوں نے نہیں دیا اور انہوں نے مسلمانوں کو کرش کرنے کی کوشش کی، جس وجہ سے پھر مسلم لیگ اور پھر دیگر ایفرٹس جو ہیں وہ پھر اس کی وجہ بنی. پھر آپ یہ بھی دیکھیں جب ہندوستان کو آزادی ملی تو مہاتما گاندھی جو ہے انڈیپینڈنس ڈے پر 15 اگست کو اور باقی سیلیبریشن میں جو ہے وہ اس طرح موجود نہیں تھے. یعنی وہ اکیلے بھارت کی آزادی پر چلیں کافی حد تک مطمئن تو تھے، لیکن پورے ہندوستان کی ڈویژن پہ اس طرح خوش نہیں تھے اور جو ہے وہ سائڈ کارنر تھے. اس طرح کی مطلب ہائی لائٹس نہیں ملتی کہ مہاتما گاندھی انڈیپینڈنس ڈے پر سیلیبریٹ کر رہے تھے. تو تھینک یو ویری مچ. اس موقع پہ ذرا سوچیں، اس میں بہت کچھ جو ہے کنٹینٹس موجود ہے انڈین فریڈم موومنٹ میں، اور آپ سوچیں کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے اس کا سٹانس جو ہے اگر ان کا مائنڈ فلو ایک نقطے پہ ہوتا ہے جس طرح گاندھیزم کی فلاسفی تھی، تو واقعی آج پھر اس خطے کی یا انڈین سب کانٹیننٹ کی پولیٹیکل پوزیشن، جیوگرافیکل پوزیشن اور سوشل پوزیشن کچھ اور ہوتی. تھینک یو ویری مچ. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر دس ویڈیو. پلیز کمنٹس, ask questions. I am waiting for you. Thank you very much. Allah Hafiz.